رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندش کے ناظرین، پروگرام ہے رمضان کی یہ رمضان کی رونق کے پروگرام ایک بار پھر لیے حاضر ہیں، اور آج ایپیسوڈ نمبر 10 ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عشرۂ رحمت کے ان بابرکت اور آخری لمحات میں ہم سب کو رحمتیں لوٹنے میں کامیاب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورا رمضان اور اگلے سال بھی رمضان مدینہ عطا فرمائے۔ تو پیارے بچے اور کڈس مندش کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج عشرۂ رحمت کا آخری روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عشرۂ رحمت کس طرح کتنی جلدی سے ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 روزے یوں سمجھیے مکمل ہونے جا رہے ہیں آج، اور عشرۂ مغفرت مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو مغفرت کے پروانے دیے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو پیارے بچوں، آج جو عشرۂ رحمت کی آخری گھڑیاں گزرنے والی ہیں، یہ عشرۂ رحمت غفلت میں گزار دیا، کوئی نیکیاں ہم صحیح سے کر نہیں سکے۔ خصوصاً آج کی ان بابرکت گھڑیوں میں جو آخری کی رہ گئی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ مناجات کا سلسلہ ہوگا مدنی چینل پر، براہ راست ضرور دیکھیں۔ امیر علیہ السلام کے مدنی مذاکرے میں لازمی شرکت کریں، خوب دعائیں کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں سے جو عشرۂ رحمت میں اللہ پاک نازل فرماتا ہے حصہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمایا، ان کا صدقہ کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی رحمتوں سے فیضیاب فرمائے۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سیگمنٹس بھی شامل کریں گے، اسٹالز بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ رمضان بھائی بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور بہت سارے بچے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم۔ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں، اسٹال شامل کریں گے۔ اسٹال ہے تلاوت قرآن پاک کا، جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے اشہب بھائی۔ انشاءاللہ الکریم ان سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے، اس کے بعد ترجمہ بھی سنا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ، فل اٹینشن کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسٹال کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अशरफ भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ने जा रहे हैं स्टॉल की तरफ और स्टॉल शामिल करेंगे जिसका नाम है मदरसतुल मदीना और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रशाद भाई। इनकी तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि आज हम मदरसतुल मदीना के हवाले से क्या क्या मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं स्टॉल मदरसतुल मदीना। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे मदरसतुल मदीना फुल टाइम की डेली रूटीन के बारे में। सबसे पहले हमारे मदरसतुल मदीना में दुआए मदीना होती है। इस दुआए मदीना में तिलावत, नात और शजरा शरीफ पढ़ा जाता है। हाजिरी यानी अटेंडेंस का सिलसिला होता है जिसमें बच्चों की हाजिरी ली जाती है। अच्छा बच्चों, अगर कोई बच्चा देर से आता है यानी ताखिर करता है या छुट्टी करता है तो बच्चे के वालिद से नाजिम साहब यानी प्रिंसिपल राब्ता करते हैं। इसके बाद दुआए मदीना और हाजिरी के बाद सबक सुनाते हैं। बच्चे की तख्ती या पारा मुकम्मल हो गया हो तो उसकी तकमील शेड्यूल फॉर्म में कर दी जाती है और योमिया कारकर्दगी फॉर्म फिल किया जाता है ताकि रोज के रोज बच्चे की कारकर्दगी बेहतरीन हो। अच्छा बच्चों, फिर सबक सुनने के बाद अगला सबक भी दिया जाता है। फुल टाइम मदरसे में सबकी और मंजिल सुनने का भी निजाम होता है। अच्छा रशाद भाई, ये बताएं ये सबकी क्या होती है? ये तो आप कह रहे हैं सबकी का निजाम होता है। जी। अब बच्चे सोच रहे होंगे भाई कौन है सबकी? सबकी भाई है, कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, कौन है ये? मैं आपको बताया था कि सबकी क्या होती है। सबकी जो होती है सबक के पिछला वाला सबक, जब बच्चे पिछली बार सुनाते हैं तो वो भूल जाते हैं। पक्का करने के लिए? जी, पक्का करने के लिए, से रिवाइज करने के लिए याद करके फिर उसे सुनाते हैं। बहुत जबरदस्त बात है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखें आप, अब सबकी है ना, सबकी का मतलब क्या? पिछला सबक, 2 दिन पहले का सबक, 1 दिन पहले का सबक। अब आपने वो याद तो किया। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने ये देखा भी होगा, आप स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल का कोई आपको काम मिला, होमवर्क मिला, आपने वो याद कर लिया। 4 दिन बाद कच्चा हो गया थोड़ा, ये 5 दिन बाद और कच्चा हो गया। भाई क्यों कच्चा हो गया? आपने तो याद किया था। इसलिए कि जो याद किया था उसको दोबारा नहीं पढ़ा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़हन से निकल गया। हाँ, अगर हम उसको अपनी रूटीन में रखें, इसीलिए आप देखें कि जो चीज़ें हमारी रूटीन में शामिल होती हैं वो हमें पक्की याद हो जाती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक। सूरह फातिहा किसको याद है? सबको याद है। भाई क्यों याद है? क्योंकि हम नमाज में रोज़ाना पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक फार्मूला है, किसी भी चीज़ को पक्का याद करने के लिए उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। आप पढ़ते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना में निज़ाम होता है। जो हाफिज़ कुरान बन रहे होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो सबक सुनाएंगे अपना, एक सबकी सुनाएंगे और दूसरी तीसरी चीज़ क्या सुनाएंगे रशाद भाई? मंजिल। मंजिल। ये कौन सी मंजिल है? मंजिल का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, ठीक है? इसको बस यूं समझिएगा कि मंजिल की मैं मिसाल दे रहा हूँ, मंजिल नहीं कहेंगे। पेपर करीब आते हैं, पेपर एग्जाम करीब आते हैं। अच्छा, होता क्या है, स्कूल के अंदर टेस्ट शुरू हो गए। अब वो कोई भी नाम के मंथली टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, और प्रीलिम्स के नाम से भी होते हैं, कुछ भी नाम दे दें आप उसको। होता यह है कि भाई अब इंग्लिश का आपने फर्स्ट चैप्टर याद करके आना है, सेकंड चैप्टर अगले दिन सुनाना है, थर्ड चैप्टर अगले दिन सुनाना है, फोर्थ चैप्टर अगले दिन सुनाना है। ये क्या हो रहा है? ये यानी कि जो आपने 16 चैप्टर या 17 चैप्टर याद किए थे ना, एक तो जो रोजाना की आपकी पढ़ाई है वो चल रही है, ये वो अभी रुकवा दी गई है। अब आपको पीछे से लेकर आ रहे हैं दोबारा। क्यों? ताकि दोहराई हो जाए, एक दफा रिवीजन हो जाए। तो इसी तरह मदरसतुल मदीना का निज़ाम है। होता क्या है, जिसके 10 पारे हिफ्ज़ हो गए, अब वो 10वें पारे पर उसका सबक है, वो रोजाना एक पेज सुनाएगा, 6 लाइनें सुनाएगा, 10 लाइनें सुनाएगा। अच्छा, सबकी उसकी आधा पारा है या 7 रुकू हैं, 8 रुकू हैं पीछे से ही, यानी कि पिछले 7 दिन के सबक, 8 दिन का सबक। अब उसके बाकी बचे 9 पारे, तो इनकी तो बारी नहीं आएगी अब। तो ऐसा अगर करेगा कि अगर उनको रिवाइज नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो वो फिर भूल जाए। तो इसलिए मंजिल का निज़ाम है, क्या है कि कारी साहब मिसाल के तौर पर आपको बता देंगे कि कल आपकी मंजिल दूसरे पारे का पहला आधा है। सही है? सबकी और सबक तो आपने सुनाना ही है, वो तो पता है, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अब मंजिल वो कौन देंगे आपको? कारी साहब देंगे।
اب آپ نے تیسرا پارہ سنانا ہے، اب آپ نے چوتھا پارہ سنانا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ جو آپ نے یاد کیا ہے وہ آپ نہ بھولیں اور آپ کو پکا رہے، مضبوط رہے. کیا رہے؟ مضبوط رہے. جی رشاد بھائی اور بتائیں اور کیا کیا ہوتا ہے؟ جی پیارے بچوں، ہفتے میں 3 دن منگل، جمعرات اور ہفتے کو مشق کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. مشق کیا ہوتی ہے یہ؟ جو بچے پچھلا پڑھ لیتے ہیں یعنی تختیاں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی تکرار کی جاتی ہے. تکرار کی جاتی ہے، مشق. زبردست، ٹھیک ہے. جیسے کہ علم تجوید، قاعدہ اور قرآن پاک کی مشق کی جاتی ہے. ہفتے میں 3 دن مدنی چینل دکھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اگر وہ ممکن نہ ہو تو مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اب وقفہ ہے نماز اور کھانا کھانے کا. بالکل ڈسپلن کے ساتھ سارے بچے دسترخوان پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. فیضان سنت سے کھانے کے آداب اور کھانے کی سنتیں بیان کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد بچے نماز کی تیاری کرتے ہیں اور نماز کا وضو کرتے ہیں. اور بچوں نماز کے بعد فیضان سنت سے درس بھی دیا جاتا ہے. اب واپس درجہ یعنی کلاسز لگتی ہیں. ایک بار پھر بقیہ سبق اور مزل سننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ فل ٹائم مدرسے میں ڈیلی رپورٹ پر بہت فوکس ہوتا ہے، جو کہ ہمارے مدرسے کی ایک الگ ہی پہچان. اور آخر میں مدرسے میں تحریری کام اور دعائیں مدینہ کی جاتی ہے. اختتامی دعائیں مدینہ میں استغاثہ اور صلاۃ والسلام اور مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھی جاتی ہے. یہ تھی ہمارے مدرسے کی ڈیلی روٹین. انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے رشاد بھائی جنہوں نے مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے بہت اچھی معلومات دی، ریپرزینٹ کر رہے تھے مدرسۃ المدینہ کے سٹال کو. بلا تاخیر بڑھیں گے اور کلام شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں نوید بھائی اور سعید بھائی. پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان رمضان رمضان. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججدا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت کے سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی. یہ شان لطافت کے سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے. تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی. سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے
सरकार की रहमत मगर खूब नवाजा ये सच है कि खालिद सा ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम में कुछ स्टॉल शामिल करते हैं जिसका नाम है एप्स वर्ल्ड। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रमज़ान रमज़ान रमज़ान। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदीना के नाज़रीन आ चुके हैं स्टॉल की तरफ एप्स वर्ल्ड, और एप्स वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ सलीद भाई। तो सलीद भाई की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं आज किस आईटी मजलिस की किस एप्लीकेशन का तारुफ पेश कर रहे हैं। जी सलीद भाई। प्यारे बच्चों, नमाज दीन का अहम रुकन है और बहैसियत मुसलमान हम पर दिन भर में 5 नमाजें उनके वक्त के अंदर पढ़ना फर्ज है। इन नमाजों में फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा शामिल हैं और इस हवाले से ताखीर हो जाए जो कि अच्छी बात नहीं है। लिहाजा बच्चों, आज हम मौजूद हैं मोबाइल एप्लीकेशन काउंटर पर। जी हाँ, दावत इस्लामी के आईटी डिपार्टमेंट ने हम बच्चों और बड़ों की दीनी हवाले से रहनुमाई के लिए डिफरेंट इस्लामिक मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई हैं। ये वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए न सिर्फ हमारी दीनी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि हमारी दीन इस्लाम के हवाले से नॉलेज भी मजीद अच्छी हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये मोबाइल एप्लीकेशन मॉडर्न टाइम पीरियड और लेटेस्ट ई बुक ट्रेंड पैटर्न पर बनाई गई हैं, जिसमें मल्टीपल फीचर्स, टैब्स और बुकलेट्स मौजूद हैं जिनकी हेल्प से दीनी इंफॉर्मेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकेगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं दावत इस्लामी की एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में, और इस एप्लीकेशन का नाम है प्रेयर टाइम मोबाइल एप्लीकेशन। इस प्रेयर टाइम एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर शामिल हैं, जैसे कि आपकी कज़ा नमाजों के साथ साथ आप अपने रखे गए रोजों की कारकर्दगी प्लस या माइनस करके देख सकते हैं। दिए गए सेव ऑप्शंस के जरिए अपनी गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में तस्बीह काउंटर के जरिए दुरूद व वज़ाइफ पढ़ने की सहूलत भी मौजूद है। कॉन्टेक्ट अस के जरिए एप्लीकेशन या नमाज टाइम के हवाले से किसी भी वक्त कुछ भी मालूमात दरकार हो तो मजलिस तौकीद से राब्ता भी किया जा सकता है। ये मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। तो इंतजार किस बात का, अभी मोबाइल उठाएं, प्ले स्टोर पे जाएं और प्रेयर टाइम एप्लीकेशन डाउनलोड करें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, प्रेयर टाइम एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने मालूमात दी। अब प्यारे बच्चों, आपको कुछ बातें मैं भी बताता हूं। इस मोबाइल एप्लीकेशन में मुख्तलिफ ऑप्शंस है। आप सबसे पहले लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप उसमें मदनी चैनल लाइव भी देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है औराद व वज़ाइफ, कुछ औराद व वज़ाइफ भी उस एप्लीकेशन में शामिल किए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, रमजान में एक बात तो आप भूल गए, इसी के साथ साथ हम किबले की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। क्या आपको पता है? तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ किबला डायरेक्शन, तस्बीह काउंटर वाली तस्बीह यानी कि तस्बीह आप पढ़ रहे हो तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पोस्ट भी मौजूद हैं जिस पर कुछ फजाइल भी लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये भी तो आपको बताया जा रहा है, जब आप खुद देखेंगे तो पता चलेगा कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या है। अल्लाह पाक हमारे आईटी डिपार्टमेंट को खूब तरक्की आता फरमाए। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ, चलते हैं रमजान भाई की तरफ और देखते हैं कि आगे हम कौन सा स्टॉल शामिल करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। वो स्टॉल है तोहफों का काउंटर। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रमज़ान रमज़ान रमज़ान। प्रोग्राम में शामिल हो चुका है स्टॉल, इसका नाम है तोहफों का काउंटर। रमजान भाई के पास सवालात हैं, आइए बढ़ते हैं सवालात की तरफ। टीम ए से एक सवाल, टीम बी से दूसरा सवाल। जल्दी जल्दी सवालात करेंगे, तोहफे भी दिए जाएंगे, बड़ा तोहफा भी है, छोटा तोहफा भी है। जो जवाब सही देगा उसको तोहफा मिल जाएगा। जी रमजान भाई, पहला सवाल करें टीम ए से। जी, पहला सवाल टीम ए से है कि बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? चले भाई, पीछे आता है, मतलब पीछे दे दें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजतबा तारी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम
حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور جواب ان کا درست ہے. چلے بھائی شاہ صاحب جواب درست ہو گیا ہے. ارے تحفہ آ رہا ہے بھائی, تحفہ آ رہا ہے, جلدی لائیں شاہ صاحب, بڑا تحفہ پہلی باری میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی رمضان بھائی. جی ٹیم بی, آپ سے کوشچن ہے کہ بتائیے اذان میں حی علی الصلاۃ کتنی بار کہا جاتا ہے؟ ٹیم بی میں سب کے ہاتھ اٹھے. آپ دیں, آگے والے چھوٹے بچے. 2 دفعہ. جی رمضان بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا 2 دفعہ اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب تو آج بھائی ماشاءاللہ بڑے تحفے پہلے لے کر آ رہے ہیں شاہ صاحب, زبردست. جی بھائی رمضان بھائی اگلا سوال. ٹیم اے, آپ سے کوشچن ہے کہ بتائیں سفر کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ احمد بھائی دیکھ لیں اب آپ, سفر کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ پہلا مہینہ نام بتائیں آپ, یاد کر کے آئے آج. میں نے کہا تھا نا اس دن آپ کو, محرم شریف پہلا, سفر المظفر دوسرا, تیسرا کون سا تھا جس میں ہم نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد, مرحبا آقا کی آمد؟ جلدی بتاؤ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور احمد بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تحفہ دیکھیں اب آپ, تحفہ دیکھیں کتنا بڑا ہے آپ کے پاس. چلیں بھائی احمد بھائی کو بڑا تحفہ مل گیا. جی رمضان بھائی. یہاں پر 3 سوالات مکمل ہوئے. اب بڑھتے ہیں 14 سوال کی طرف. بتائیے کہ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چلیں بھائی آپ بتائیں. 8. 8 ہوتی ہیں؟ جی. کنفرم؟ جی. 4 نہیں ہوتی؟ نہیں. برابر مائک دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 رکعتیں ہوتی ہیں. 8 ہی ہوتی ہیں. آپ ان کو مائک دیں. 8 رکعتیں ہوتی ہیں. جواب درست ہے کہ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں. لائیں بھائی شاہ صاحب تحفہ لائیں. سوال کریں رمضان بھائی. ٹیم اے, بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں ہی پڑھی جاتی ہے؟ مائک دیں برابر میں, سیدھا سے. آپ ان کو دیں مائک, ان کو دیں. تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے دونوں کو دے دیں, دونوں کو تحفہ دے دیں, دونوں بھائیوں کو تحفہ دیں سیدھا سے. چلے بھائی دونوں کو تحفہ مل گیا, خوش ہو گئے. جی ماشاء اللہ. جی ٹیم بی, آپ سے کوشچن ہے اور آخری کوشچن ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ کون بتائے گا کس دن ولادت ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت؟ جی احمد بھائی آپ بتائیں گے کون سے دن ہے بھائی؟ بتاؤ. چلے بھائی احمد بھائی تحفہ مل گیا, آپ کیا کرنا, تو بس ختم کریں آپ. جی آپ بتائیں. پیر شریف. پیر شریف کے دن ولادت ہوئی. جی رمضان بھائی. جی انہوں نے کہا پیر شریف کے دن ولادت ہوئی اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب آ گئے تحفہ لے کر. ماشاء اللہ. شاہ صاحب کی بھی کیا بات ہے, شاہ صاحب کو بھی تحفہ دینا چاہیے نا یار. شاہ صاحب آپ بھی تحفہ لے کر, دوسروں کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں, سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تحفہ لے کر آئے. شاہ صاحب کی بڑی ویلیو ہے بھائی ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میں تحفوں کا کاؤنٹر سے اسٹال شامل کیا تھا, مکمل ہوا, کوشچن آنسر کا سلسلہ ہوا, علم دین سیکھنے کو ملا اور مقصد بھی یہی تھا. سوال جواب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ تک علم دین پہنچایا جائے, تھوڑی دلچسپی رہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے اسٹال کی طرف جس کا نام ہے امیزنگ پلیسز, اور اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے غفران بھائی. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں مقدس جگہوں میں سے کون سی جگہ بتانے جا رہے ہیں. شامل کریں گے اسٹال. پیارے نبی کی سنت, رمضان کی رونقیں, رمضان رمضان. پیارے بچوں, آج ہم جس مقدس مقام کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک ستون ہے. ستون یعنی پلر ہے. کیا ہے؟ جی ہاں, اور یہ مبارک پلر کہیں اور نہیں, وہ مسجد نبوی میں ہے. سبحان اللہ. اور مسجد نبوی کہاں ہے؟ جی بھائی مسجد نبوی کہاں ہے پوچھے غفران بھائی, آپ کا سیگمنٹ ہے, آپ کا اسٹال ہے, کہہ رہے ہیں مدینہ میں ہے, آپ بتا دیں کہاں ہے. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں ہے. جی تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ پلر کون سا ہے, تو چلے آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. جی ہاں دکھا دیں. جی تو بچوں, آپ جو پلر دیکھ رہے ہیں یہی وہ مبارک پلر ہے جو مسجد نبوی میں ہے, اور اس مبارک پلر کا نام ہے اسطوانہ عائشہ. بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کئی صحابہ کرام نے اس پلر کے پاس بہت دفعہ نمازیں پڑھی ہیں.
اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک پلر کے پاس بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ وہ مبارک پلیس ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, اس کی حاجت پوری ہو جائے, تو وہ اس پلر کے پاس دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ بہت زیادہ برکت والی ہے, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو انہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن دازی کرنا پڑے. سبحان اللہ. بچوں, جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار اس برکت والی جگہ کا پوچھا, تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ فرما دیا. تو پھر فوراً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہنچے اور فوراً وہاں نفل نماز ادا فرمائی, اور اس طرح باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اور اس رحمت والے پلر کا علم ہو گیا. اور بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پلر کے بارے میں بتانے کی وجہ سے اسے اسطوانہ عائشہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک جگہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک بار بار ہمیں میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں پیارے بچوں اور کرٹس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا اسٹال مقدس جج کو ریپرزینٹ کر رہے تھے غفران بھائی, اور آج ہم نے اسطوانہ عائشہ کے بارے میں سنا, وہ مقام, برکت والا مقام جس کے بارے میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن دازی کریں, کوڑا ڈالیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں اتنی جگہ باقی نہ رہے گی, ہجوم لگ جائے گا. جب ہجوم لگ جائے گا تو سب وہاں پڑھ نہیں سکیں گے, تو اب وہ قرآن دازی کریں گے کہ میری باری ہے, میری باری ہے, میری باری ہے. یہ اتنی برکت والی جگہ ہے. پھر پوچھنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ فرمایا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. اس کے بعد صحابہ کرام میں یہ بات معروف ہو گئی, اس جگہ کو اسطوانہ عائشہ کا نام دے دیا گیا اور اسی نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو لے کر نعت کے نور اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں, اور اب انشاءاللہ الکریم دو نعت خوانوں کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوگا اشعار کی تکرار کی صورت میں. آئیے شروع کرتے ہیں اسٹال جس کا نام ہے نعت کا نور. پیارے نبی کی سنت, رمضان کی رونقیں, رمضان رمضان. تو پیارے بچوں اور کرٹس مدنی چینل کے ناظرین, اسٹال ہے نعت کا نور, اور چلتے ہیں کمپٹیشن کرتے ہیں. اور کمپٹیشن میں یہ ہوگا کہ میں ان کو ایک لفظ دوں گا اور انہوں نے ایسا شعر سنانا ہوگا جس میں وہ لفظ آئے. تو چلیں شروع کرتے ہیں, اور میں ان کو لفظ دینے جا رہا ہوں. تو پہلا ورڈ ہے نوید بھائی کے لیے, اور نوید بھائی کے لیے ورڈ ہے, ایسا شعر سنائے کہ جس میں آتا ہو محبوب. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی سعید بھائی, آپ کے لیے ورڈ ہے فضل. فضل کی رحم کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. جی نوید بھائی, آپ کوئی بھی ایسا شعر سنا دیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. پیارے بچوں, نوید بھائی کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ شعر نہیں سنا سکے. او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ بھی تو ہے نا, ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. اس سے پہلے والا مصرع کیا ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ شعر آپ سنا سکتے تھے, خیر نہیں سنایا جی.
رمضان بھائی جی، سعید بھائی کے لیے جی چلیں سعید بھائی کے لیے ایسا شعر سنا ہے جس میں ورڈ آتا ہو مولا. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. چلیں نوید بھائی شعر سنائیں آپ ایسا جس میں لفظ آتا ہو زہرا. اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زغرا پاک کے زغرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا. جواب مان لیتے ہیں آپ کا درست. جی سعید بھائی آپ سنائیں ایسا شعر جس میں لفظ آتا ہو سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. جواب درست ہے. چلے بھائی شعر سنائیں آہا جس میں لفظ آتا ہو بو ہریرہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین جس صدر صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا. آخری شعر ہے سعید بھائی سے. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آتا ہو فقیروں. تھوڑا مشکل ہے, جلدی کریں ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ختم ہو گیا ہے, دیر ہو گئی ہے. کون سنائے گا فقیروں سے؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں مائک دیں بھائی, لے لیں مائک لے لیں سیدھا سے. چلیں بتائیں. ہم فقیروں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شعر تو درست سنایا, ویسے بڑی بات ہے آپ نے پکڑ لیا, لیکن یہ ہے ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. دیکھ لیں نعت خواں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کبھی کبھار. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, نعت کا نور اسٹال تھا, آئیے بڑھنے جا رہے ہیں انٹرسٹنگ سے انفارمیٹیو اسٹال کی طرف. اور الحمدللہ جب بھی انس بھائی آتے ہیں کچھ اچھی سے اچھی معلومات لے کر آتے ہیں. بڑھنے جا رہے ہیں اسٹال کی طرف جس کا نام ہے ہیلتھ نالج. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. رمضان ہو یا عام دن ہر کسی کو بھوک تو لگتی ہے. ہاں بھائی بچوں، لگتی ہے کہ نہیں؟ نبی کی سنت رمضان لگتی ہے نا.
اور بھوک کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے کھانے بھی کھائے جاتے ہیں. ایسے کھانے جن میں بہت زیادہ فیٹ یعنی چربی استعمال ہو، خاص طور پر وہ کھانے جن میں سیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہو، وہ دل اور دماغ کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. پیارے بچوں، معمولی مقدار میں فیٹ ایک بیلنسڈ اور ہیلدی ڈائٹ کا حصہ ہے. فیٹی ایسڈز ہمارا جسم نہیں بناتا، اس لیے ہم فیٹی فوڈ استعمال کرتے ہیں. اصل میں فیٹ ہمیں انرجی دیتا ہے، ہمارے برین فنکشن کو صحیح رکھتا ہے. اس کے علاوہ فیٹ ہمارے جسم میں وٹامن اے، ڈی اور ای کے گھلنے اور ملنے میں مدد دیتا ہے. فیٹ ہمیں انرجی دیتا ہے. ایک اندازے کے مطابق ہمارے جسم کو 24 سے 72 گھنٹے لگتے ہیں کھانا ہضم کرنے میں. پیارے بچوں، اب آپ کو ایسے فوڈز بتاتے ہیں جن میں سیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہوں. جن میں کچھ شامل ہیں وہ یہ ہیں: چربی والا گوشت، فروزن میٹ، مکھن، گھی، چیڈر چیز، ہیوی کریم، آئس کریم، کھٹے میٹھے اسنیکس، ہر طرح کی چاکلیٹ، بسکٹس، کیکس، پیسٹریز، کوکونٹ کریم اور کوکونٹ آئل وغیرہ وغیرہ. کولیسٹرول میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک گڈ کولیسٹرول اور ایک بیڈ کولیسٹرول. ایچ ڈی ایل کولیسٹرول اچھا کولیسٹرول ہے. ہائی فیٹ کھانوں کو چھوڑ دینا آپ کے وزن کو برابر رکھتا ہے، بلکہ آپ کے ہارٹ کو بھی ہیلدی رکھتا ہے. اگر آپ اپنے فیٹ کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف پروٹین والے گوشت کو اپنانا ہوگا، جیسے چکن، لیڈی فش، دھندیا، سرمئی اور پاپلیٹ وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ آپ گندم، مکئی اور چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جن میں یا تو فیٹ ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر بہت کم ہوتا ہے. فرائی چکن، فرائی چپس اور دیگر فرائی چیزیں جن میں فیٹ موجود ہوتا ہے، فرائی ہونے کے بعد فیٹ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، جس کا ہمیں خود خیال رکھنا ہے. آئیے بچوں، ہم بھی اپنی عادتوں اور کھانوں کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے جائیں اور بیماریوں سے دور رہیں، تاکہ ہم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا لطف اٹھا سکیں. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ انس بھائی نے بہت اچھے انداز میں ہمیں نالج دی ہیلتھ کے بارے میں، صحت مند رہنے کے بارے میں، اور جو فیٹس والی چیزیں ہوتی ہیں یعنی موٹاپا جس میں زیادہ ہو. موٹاپا اس میں تو نہیں ہوگا، اس کو کھانے سے آپ میں ضرور موٹاپا آ جائے گا. فیٹس یعنی چکنائی والی چیزیں جو ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عموماً موٹاپا آ جاتا ہے. تو پیارے بچوں، ان سے کیسے دور رہا جائے؟ اچھا، کن میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے، کن میں نہیں ہوتا ہے؟ تو پروٹین والے گوشت کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. دوسرا گوشت جو ہے چربی والا گوشت، یہ کم کھائیں، اور دیگر چیزیں جن میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے ان کا بھی استعمال کم کریں، خصوصاً ماہ رمضان میں. اور اپنی صحت کو اچھا رکھیں گے، کیونکہ صحت اچھی تو انشاءاللہ الکریم اچھی عبادت کر سکیں گے اور اچھے کام اچھے وقت میں اچھی جگہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. چند باتیں انشاءاللہ الکریم آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو پیارے بچوں، یہاں اب کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہاں پر اگر کنٹرول کر لیں گے، ہم یوں سمجھیے کہ چکنائی والی چیزیں نہیں کھاتے ہیں اور دیگر چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اچھی چیزیں کھاتے ہیں جن میں صحت ہے، جو صحت کو فائدہ دیتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا، ہمیں ہی اس کی برکتیں ملیں گی. آپ سوچیں کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی. اور جنت میں یوں سمجھیے کہ بس نعمتیں جو ہوں گی نا، وہ تو فائدے مند ہوں گی، نقصان تو کسی میں ہوگا ہی نہیں. آپ خواہش کریں گے آپ کے سامنے چیز آ جائے گی. آئیے جنت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں ہم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جنت کیا ہے؟ جنت ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری جگہ ہے جو اللہ پاک نے اسپیشلی مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. جی ہاں، یاد رکھیے گا، جنت کس لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے. اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے. اور پیارے بچوں، جنت میں 100 لیولز ہیں، یعنی منزلیں ہیں. ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان کا ڈیوریشن، فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو پیارے بچوں، اب ہم سنیں گے
کہ جنت میں اللہ پاک کی کیسی یونیک نعمتیں ہیں. اللہ اکبر. ابھی انس بھائی نے آپ کو نعمتوں کے بارے میں بتایا نا, آپ کو کھانوں کے بارے میں بتایا کہ نعمتیں کیا کیا اللہ پاک کی ہیں. یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں. دنیاوی نعمتیں ایسی شاندار ہیں, بندہ جب کھاتا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو سوچے کہ جنت کے اندر کیسی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی, جہاں نقصان ہی نہیں ہے, جہاں تھکاوٹ ہی نہیں ہے, جہاں شور ہی نہیں ہے. اور جنت کی دیواروں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں. پیارے بچوں, جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. پیارے بچوں, جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا. جو وش کریں گے, آپ کی وش میں نے یہ کھانا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا سامنے آپ کے وہ کھانا ہوگا. جو آپ وش کریں گے سامنے آپ کے کھانا آ جائے گا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر, مثال کے طور پر آج کوئی پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں نا پرندے, جنت میں کیا ہوگا سبحان اللہ, اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا دل کرے گا نا, خواہش اٹھے گی, تو وہ پرندہ اسی وقت بھنا ہوا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اگر پانی پینے کی خواہش ہوگی یا دیگر چیزوں کی تو پانی کے برتن خود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں پانی ہوگا, اللہ اکبر, دودھ ہوگا, شہد ہوگا, جتنا پینے کا ارادہ ہوگا اتنا ہی برتن میں ہوگا, نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا. پھر وہ برتن خالی ہونے کے بعد خود بخود وہاں چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے. پیارے بچوں, جو جنتی جنت میں رہیں گے انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہوگا, نہ وہ بیمار ہوں گے, نہ ہی ان میں سے کسی کو موت آئے گی, بلکہ جنتی ہر طرح سے ریلیکس ہوں گے. کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کوئی مسائل نہیں ہوں گے, اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ پاک کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے کہ بندہ کوئی بھی اللہ پاک کو دیکھ سکے جاگتی ہوئی آنکھ سے, لیکن سوائے ایک شخصیت کے, اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آخرت میں ہر مسلمان اللہ پاک کا دیدار کرے گا. پیارے بچوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار آخرت میں ہمیں بھی نصیب ہو, پیارے بچوں یاد رکھیے, جو دنیا اچھی گزارے گا آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی. دنیا اچھی گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں جو من میں آئے وہ کیا جائے. یاد رکھیے گا, دنیا میں ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا, بلکہ دنیا میں اللہ پاک کے عطا کردہ اصولوں کو, قوانین کو فالو کیا جاتا ہے. جو رولز ہمیں شریعت نے دیے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. اپنی امی ابو کا کہنا مانیں, والدین کو تکلیف نہ دیں, نمازوں کی پابندی کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں, اچھی اچھی باتیں کریں, اچھے اچھے کام کریں. انشاءاللہ الکریم دنیا اچھی ہو جائے گی, آخرت اگر اچھی ہو گئی سبحان اللہ, قربان جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں گے, جنتوں کی نعمتیں ملیں گی, ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ بس جو خواہش آئے گی وہ پوری کر دی جائے گی, اور اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہوگا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آج 10واں روزہ افطار ہونے جا رہا ہے. اللہ اکبر, عشرہ رحمت یوں سمجھیے ہم سے رخصت ہونے والا ہے. کیا پتا ہمیں اگلے سال دوبارہ یہ عشرہ ملے گا یا نہیں ملے گا. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ عشرہ رحمت سے ملائے, عافیت کے ساتھ ملائے, اور اس کی آخری گھڑیوں میں خوب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ پہ دعا کریں. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. کل انشاءاللہ الکریم ایک مرتبہ پھر اسی ٹائم پر حاضر ہوں گے پروگرام رمضان کی رونقیں لے کر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.